اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کب اور کس کے ہاتھوں سے شکست کھائے گا تو اس ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ لازمی بنے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے قدوس جلالی اور پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ تمام ویورز کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج پوری دنیا میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ اسرائیل کی بمباری کب جا کر رکے گی اور فلسطین کی معصوم جانیں کب جا کر محفوظ ہوں گی، کیونکہ اسرائیل معصوم جانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ بوڑھے، بچے اور جوان سبھی اسرائیل کی خونخوار للکار کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کو ملبہ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی رکنے کا نام نہیں لے رہے، نہ ہی کسی کے کہنے پر رک رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ شروع انہوں نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے۔ تو اب اسرائیل کو روکنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے مسلم ورلڈ ایک ہوا ہے، یعنی مسلم ممالکوں نے ایکا کیا ہے، جس میں حماس کا ساتھ دینے کے لیے لبنان، سیریا، ایران، یمن، ترکی، سعودی عرب اور چین جیسے ممالک ایک ساتھ مل گئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ یہ جو ممالک ایک جٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ ایکا کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں گے، کیا واقعی ہی وہ اسرائیل کو فنا کریں گے یا اسرائیل ہمیشہ کے لیے قائم رہے؟ تو ایک بات آپ کے ذہن نشین کرتا جاؤں، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ اسرائیل کے خلاف اتنے زیادہ ممالک اکٹھے ہوئے ہوں۔ اس سے پہلے بھی 1947 میں 7 ممالک اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایکا کرتے ہیں، لیکن اسرائیل آج تک قائم ہے، اور اسرائیل تب تک قائم رہے گا جب تک خدا اس کو خود نہیں گراتا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اسرائیل نے جب بھی مار کھائی ہے تو صرف اور صرف خدا کے غضب کے سبب سے، اور جب خدا کا غضب اسرائیل پر نہیں ہوتا تو خدا اسرائیل کی جنگوں میں اپنے فرشتوں کو اتار دیتا ہے تاکہ اسرائیل فاتح ہو۔ اور تاریخ بھی بیان کرتی ہے کہ جب 1947 میں اسرائیل کو مٹانے کے لیے 7 ممالکوں نے ایکا کیا تھا، تب وہ سپاہی جو اسرائیل کو مٹانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے ہتھیار اور ٹینکوں کو چھوڑ کر اسرائیل کی طرف بھاگے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان فرشتوں کے ہاتھوں سے بچا لو۔ اور اس واقعہ پر بہت سی ڈاکومنٹریز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی کہ آخر اس وقت وہ کیوں اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ کر اسرائیل کی طرف بھاگے تھے۔ خدا جب اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے تب خدا اسرائیل کو قائم رکھتا ہے، اور جب خدا اسرائیل سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس بار خدا کا ہاتھ اسرائیل کے ساتھ ہے یا اسرائیل کے خلاف؟ تو اس پر ایک ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں کہ اسرائیل کے حق میں خدا کی کیا مرضی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں اب یہ جانیں کہ اسرائیل کا خاتمہ کب اور کن کے ہاتھوں سے ہوگا۔ پہلی بات تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انسان خدا نہیں ہے جو سب کچھ اپنے حساب سے چلائے۔ یہ دنیا خدا کی تخلیق ہے، یہ لوگ خدا کی تخلیق ہیں۔ وہ جس کو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو قائم رکھنا چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ بائبل مقدس کی وہ پیشن گوئیاں جو اسرائیل کی اسیری شکست اور پراگندگی کے بارے میں ہوئی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب اسرائیلی 2000 سال بعد اس جگہ پر واپس آئے ہیں جو خدا نے اس کے آباء و اجداد کو دی تھی۔ کلام بیان کرتا ہے کہ جب خدا ان کو اس سرزمین میں واپس لائے گا، پھر خدا ان کو اس ملک میں بسائے گا، ان کو عزت و مقام، شان و شوکت، شہرت اور دولت، یہ سب چیزیں ان کو مہیا کرے گا۔ 75 سال ہو چکے ہیں ان کو اپنے ملک میں واپس آئے ہوئے، اور وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انوینشن، ترقی اور ایجادات میں سب سے آگے ہیں، اور ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ خدا کی مرضی کے مطابق اب اسرائیل ترقی کرے گا اور خدا اسرائیل کو بڑھائے گا۔ اور خدا اپنے کلام میں زکریا نبی کی معرفت بیان کرتا ہے۔ زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 12واں باب 3 آیت میں خدا یوں بیان کرتا ہے، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ آمین۔ یہ کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں، یعنی خدا کے منہ کی باتیں جو خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے کہی تھی وہ پوری ہو رہی ہیں۔ یہ پیشن گوئی 24,000 سال پہلے ہو چکی ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک بھاری پتھر بنائے گا اور قومیں اس کے خلاف جمع ہوں گی۔ یہ قومیں اسرائیل کے خلاف جمع ہو رہی ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ اس پتھر کے سبب سے جس کو وہ اٹھائیں گے اور جس کو مٹانے کی کوشش کریں گے، وہ اسی پتھر کے سبب سے ان کو گھائل کرے گا۔
اب خدا کی اسرائیل کے حق میں یہ مرضی ہے کہ وہ ترقی کرے اور بڑھے۔ اب سمجھداری اس میں یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی مرضی کو آگے رکھنا چاہتے ہیں، خدا کی مرضی کو انسان کی مرضی سے زیادہ ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو اسرائیل سے لڑنے کی بجائے ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا اس جنگ کو روکے تاکہ معصوم جانیں جو ہلاک ہو رہی ہیں وہ ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ اسرائیل کے موجودہ دور سے لے کر قیامت تک بائبل مقدس میں ہمیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں ملتی جہاں پر خدا اسرائیل کی ہلاکت چاہتا ہے۔ لیکن اینڈ ٹائم میں یعنی دنیا کی عدالت سے پہلے ہمیں بائبل مقدس میں ایک پیشن گوئی ایسی ملتی ہے جہاں پر دو قومیں اسرائیل کو چاروں طرف سے آ کر گھیر لیتی ہیں۔ آئیں اس بات کو کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 7ویں سے 9ویں آیت میں خدا یوں بیان کرتا ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج اور مجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، اور ان کا شمار سمندر کے ریت کی برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور ان مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر دیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ آمین۔ آخر یہ جوج اور مجوج کون سی قوم ہے، کون سے لوگ ہیں، اور یہ کہاں سے آئیں گے، اس بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے لیکن نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم خدا کی مرضی کو سمجھ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، مے گاڈ بلیس یو۔